بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. لیکن یہاں پاک فوج ایک مندر سے بھی ڈرتی ہے کیونکہ پاکستان کے سینکوں کے لیے یہ مندر خوف کا دوسرا نام ہے. سرحد پار کر آئے پاکستانی سینکوں نے تب اس مندر میں ماتا کے چمتکار کو محسوس کیا تھا. لیکن مندر میں سجے یہ وہی بم ہیں جو 1965 کے یدھ میں پاکستانی سینا ایک کے بعد ایک داغتی جا رہی تھی. 1965 کے بھارت اور پاکستان کی لڑائی میں پاکستانی فوجوں نے اس مندر پر جو بم برسائے تھے وہ بالکل بھی نہیں پھٹے. ایسے ہی کچھ زندہ بم آج بھی تنوٹ ماتا مندر پریسر میں صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں. انہیں لمبے سمے تک چلانے کے لیے ان پر پینٹ ضرور کیا گیا ہے. ابھی اتنا نہیں, ایک اور ویڈیو دیکھ لیجئے اور کچھ لوگوں کا بھی دعویٰ سن لیجئے. ہماری 65 کی جنگ میں داتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے, خود داتا صاحب. اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہے اس زمانے کے. راشد دیکھتے سب کوئی سبز چولے اعلیٰ سفید داڑھی شریف والا پاپا ادھر گولا میں پھاڑ کے مس کر دیتے. پاکستان کے لیے جنگ ہو داتا صاحب آ سکتے ہیں, ناموس رسالت کا مسئلہ ہو داتا صاحب ادھر لیٹے رہیں گے. آج ہم حضرت علی اجویری داتا رحمۃ اللہ علیہ کے روزے مبارک پہ حاضر ہیں, اور یہ وہ ہستی ہیں, یہ وہ بارگاہ ہے کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے بلکہ فوجیوں نے جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے DD1 چینل میں خود آ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم راوی کے پل کو توڑنے کے لیے بم پھینکتے تھے تو یہ دربار کی طرف سے کوئی بزرگ جو ہے نا وہ بم کو اٹھا لیتا تھا, یعنی کہ اپنے جھولے میں اپنے جبے میں اٹھا لیتا تھا, اس بم کو نیچے نہیں گرنے دیتا تھا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو, آپ نے بعد والی ویڈیو میں دیکھے کہ داتا صاحب جو ہے وہ 1965 کی جنگ میں آ کے انڈیا کے بموں کو پکڑ لیا کرتے تھے جب وہ بم پھینکتے تھے پل کو گرانے کے لیے. تو میرے بھائیو, کیا واقعی میں ایسا یہ بات حقیقت ہے؟ اس کا جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. یہ ہماری اکیڈمی بالکل دریا کے کنارے پہ ہے, دریائے جہلم کے. اس سے آلموسٹ 1 کلومیٹر بلکہ اس سے بھی کم نا, اسی سائیڈ پہ دریا کی کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے, سلمان پارس. کبھی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی تھے وہ, اور نبی الاسلام کے وجہ سے صحابی اس طرح منسوب کرتے ہیں, کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے. الٹیمیٹلی اب ٹھنڈے پڑھ کے انہوں نے کہا نہیں وہ صحابی نہیں تابعی تھے. مشہور ہے, یعنی اس کی کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں ایک تو ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. 1965 کی جنگ میں یہ کہتے ہیں جی وہ جو ہے نا وہ پرانے پل کے اوپر آ گئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے. اچھا, اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے. آپ سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھیں نا تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحق کا. کیوں جی, ہے نا سیالکوٹ والوں, ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کا پل بچایا تھا. اچھا, ان کو بھی پتا ہے کہ پل ہی بچانا ہے, بندے مردے رہے وہ نہیں کسی نے بچائے. اچھا جی, اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پل بچایا آپ کے لاہور میں. سر صرف جہلم کا مسئلہ نہیں, تو بھی مسئلہ ہے. اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں پل ہے نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں, یہ کہتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے, جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خودکش حملے شروع ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے, تو وہ بم تو ان سے کو نہیں پکڑے گئے اور مزار اڑا دیے انہوں نے. ایون شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر. کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں. اور تو اور چھوڑ دیں, خانہ کعبہ شریف بھی یزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا. تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی ہوئی. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے. اس زمانے پہ اگر جیو, ARY, دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ بچا دیں. بہرحال ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سیلاب کا واقعہ ہے. 1992 میں میری عمر 15 سال تھی, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا, اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے. صبح تربوز لیے دریا میں پھینکے, ٹھنڈے کر کے کھاتے تھے, مزار پہ صفائی شفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ. اچھا, تو اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے. لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا, یعنی مزار کے اندر کیچڑ گھس گیا 1992 میں, تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی ہوئی ہے اپنے ہاتھوں سے. پورا جہلم کیا پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ حلف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا, تو میں کیسے مانوں؟ میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی صفائی کی ہوئی ہے,
اور یہاں تک صفائی ہوئی ہے کہ تقریباً 8 مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں 4-4 فٹ تک نشان بھی رہا ہے، جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا. کیچڑ جب اب یعنی 4 فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ، ظاہر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، منگلا ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے. 4-4 فٹ پانی اگر 2-3 دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ، پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے. وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا، لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پہ نشانات تھے. وہ نشانات 5-6 مہینے تک رہے جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سیلاب کا پانی اترا تھا. اس کے باوجود جہلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا. تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا، اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا. اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دن ہی کلپ آ جاتا کہ بھائی جی اتنے تو CCTV کیمرے لگے سن. کدھر ہے یہ بات؟ یہ سب کا سب جھوٹ ہے. ہمارے 4 ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. عراق، شام، افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ. یمن ہے، فلسطین ہے، کئی ہیں. تو سر یہ بزرگ، میں آپ کو اس میں بتاؤں، ہمارے محلے میں ایک بھائی ہیں، وہ کہ تھوڑے محلے دار جو جی وہ عراق ہوتے تھے، بڑے بزرگوں کے ماننے والے. تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں، کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے، اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران. تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سک رہے، انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے. اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منہج کے اوپر آ گئے. اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے. یہ وہی ہے نا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا، سمندر میں گیا، طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے، اور ہم ان کو یہ سمجھتے ان کا اب بتوں ان کا بت نہیں ادھر کام آتے سر، اتنے اللہ ہی کام آتا ہے. تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل، باپ جو ہے وہ فرعون ہے اس امت کا، اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے، اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا، لیکن جس کو کلک نہیں ہوں گی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام کا صحیح منہج نہیں داخل کر سکتے. میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈی ٹریکٹ ہے، حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتویٰ لگانے کے اوپر شعر ہوتے ہیں. میں کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں، ان کی اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. 1965 کی جنگ میں بزرگان دین نے انڈیا کے بموں کو قبر سے نکل کر کیچ کیا تھا، اور 1971 میں یہ بابے کہیں بھی نظر نہیں آئے. اس کے متعلق تھوڑا سا آگاہ کریں. 71 میں ان کا انڈیا والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا تھا. تو وہ شاید ناراض تھے ادھر سے، اس وجہ سے. سب کہانیاں میرے بھائی، آپ نے دیکھا نہیں مزارات کے اوپر کس طریقے سے دہشت گردوں کے حملے ہوئے، ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ لوگ پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے رہے کہ اولیاء اللہ کی مزارات کی حفاظت کی ذمہ داری گورنمنٹ لے. تو کل تک تو اولیاء اللہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے تھے، اب اولیاء اللہ کی حفاظت آپ کروا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی آپ کے لیے. اس شر میں سے یہ خیر نکلا کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کوئی ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کہ وہ بم کیچ کر سکے. ان کے اپنے مزارات پہ جب پھاڑ کے چلے گئے. اور اس میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کعبے میں بھی کرین گری تھی، وہ بڑے خوش ہیں اس دن سے. یہ سر کعبے والے نے تو کہیں کہا ہی نہیں ہوا کہ میں نے کرین کیچ کروانی ہے. ابراہ کا ایک لشکر ایک دفعہ ہی ہوا ہے برباد. کعبے والے نے تو اپنے پیغمبر کو خود یہ بات بتائی ہے کہ بتا دو امت کو، بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک کالا حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. یزید کے دور میں کعبے کی توہین ہوئی، حجاج ابن یوسف کے دور میں ابن زبیر کو شہید کرنے کے لیے کعبے کو توڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دنیا بقدر ایفرٹ ہے. ایک آدھ دفعہ اللہ تعالیٰ واقعہ کر دیتا ہے، بعد میں آپ نے خود اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. کشف المحجوب سے یہ واقعہ لیا ہوا ہے جو وہ سناتے ہیں بڑے شوق سے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو پیر بھائی ہیں نا انہوں نے مجھے خود سنایا. علی بن عثمان حجویری صاحب کے پیر بھائی نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ جی جو ہمارے مشترکہ پیر صاحب تھے نا ابو الفضل ختلی، سلسلہ جنیدیہ میں تھے وہ. تو ایک دفعہ ان کی
हजामत बढ़ी हुई थी और उनके पास पैसे नहीं थे। कहने लगे या अल्लाह तेरी नबी की सुन्नत टूट रही है तो मुझे कुछ पैसे अता कर दे। तो वो पीर भाई उनका जो अली अजवेरी साहब को कहानी करवा गया, वो कहता है जी मैं उस वक्त दरख्त के ऊपर चढ़ा हुआ था, ये शहतूत का जो दरख्त है ना उसके लिए, कीड़ों के लिए, वो जो पत्ते इकट्ठे करने के लिए। तो कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जी दरख्त के पत्ते, उसकी टहनियां, और अगली कहानी सुनो, उसकी जड़ें भी सोने की होगी। जड़ की तो नजर आती है। और मिसबाही साहब सुनाते हुए कहते हैं हाँ ना, यानी मैं आप वे क्या। दाता हजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान डे, और कहता है कहाँ से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहाँ तक नजर जाती सोना ही सोना है। ठीक है। अब मिसबाही साहब तो बेचारे ये कहानियां सुनते और सुनाते रहे हैं, उन्होंने तो आपको यही कहना है कि जी कोई बाबा निगाह मारे तो कोई दरख्त सोने का हो जाए। मेरे भाई ये तो इस किस्म के वाकयात अगर होने होते ना, अल्लाह के लिए कोई नामुमकिन नहीं है, लेकिन जो चीजें हम नबी इस्लाम के बारे में क्लेम नहीं कर सक रहे, दुनिया को अल्लाह ताला ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है, आप वो बातें अपने बाबों की तरफ क्यों मंसूब करते हैं कि ऊपर देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, और ठीक है जी, और मट्टी के ढेले भी नहीं जनाब संजय के लिए मिल रहे, सोना ही सोना। कहानियां सारे ही सोने का, यही कहते सारे ही सोने का। तो मेरे भाई सूरह तौबा पढ़े, सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की, ग़ज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसरे रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया है, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब हैं जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी इस्लाम, तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं, उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सक रहे। तो उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना। वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 अहादीस मौजूद हैं कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निछावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। तो ज़ाहिरी इसबाब तो इख्तियार कर रहे हैं। नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफ़ा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफ़ा आप सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। मेरे भाई, अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा, तो आप इस किस्म की चीज़ें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं ये तालीमात नहीं है। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। सही मुस्लिम में तकदीर वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट 50 के करीब अहादीस है, 50 to 60। उसकी जो आखिरी हदीस है ना, वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी इस्लाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हाँ, गंज बख्शे फैज़ आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी है और काहली और सुस्ती भी नहीं करनी। फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए, फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट तो पूरी पुट करनी है।
یہ کون سا دین ہے جو آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں؟ آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے آپ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ تعلیم فرمائی ہے، اور اس میں جو آیت نمبر 4 ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور مدد بھی یعنی دعا بھی صرف تجھی سے مانگتے ہیں۔ آپ یہ پیش کریں، اچھا جی آپ روٹی امی سے نہیں مانگتے؟ اے وچو نکل دا جے نہ دے، قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ۔ اور جی کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو وہ پھر اللہ کو پکارے گا یا وہاں پر موجود بندوں کو پکارے گا؟ اندازہ کریں جی، وہ مسلم کی حدیث میں آ گیا نا کہ پہلے کوشش کرے گا، بندوں کو پکارے گا، اسباب اختیار کرے گا، اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے گا کہ اے اللہ یہ جو سبب میں اختیار کر رہا ہوں یہ اس قابل ہو کہ مجھے بچا لے۔ جی یہ کہاں لکھا ہے؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں حکم ہے کہ روٹی امی سے مانگنی ہے، اور امی کو حکم ہے کہ اس نے بیٹے کو کھلانی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے تو دیکھو، تم لوگوں کو کہانیاں کروائی ہوئی ہیں جی روٹی امی سے مانگیں گے۔ وہ میرے بھائی ایک سمپل سی بات ہے، آپ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، سامنے موجود ہے۔ آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہ مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی اور میری کوئی کمیونیکیشن ہو نہیں سکتی۔ جی اس کا ثبوت جی قرآن میں ہے، سورۃ النمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر۔ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم بھی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ حکم فرما دیا کہ جو کوئی شخص اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتا ہے گویا کہ اس نے اسے اپنا خدا، الہ اور معبود مان لیا ہوا ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں۔ لیکن ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے کہ آپ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جی کہتے ہیں نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، تو مشرک ہو جائیں گے بھائی۔ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء، بارش کی نماز تعلیم فرمائی ہے۔ اور جی جو مدد کر رہا ہے مشکل کشا تو ہے نا، تو بھائی سب سے بڑا جو مشکل کشا ہے وہ تو سورج ہے۔ آپ کا کوئی بابا اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا میں موسم سورج کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں، دنیا میں ہوائیں سورج کی وجہ سے چلتی ہیں، دنیا میں بارشیں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں، سمندروں کا پانی ویپریٹ ہو کر گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، وہاں سے پگھل کے زمین کے اوپر اور نیچے دریا چلتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ کی گندم، ہر طرح کی جو فصلیں ہیں سورج کی وجہ سے وہ پکتی ہیں۔ تو کیا ہم کہیں گے المدد یا سورج ذرا آپ بادلوں سے باہر تشریف لے آئیے کہ سردی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور بادلوں میں چھپ جائیے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ بھائی یہ نہیں، آپ فرشتوں کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو، نہیں، آپ کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ پہنچائے گا۔ یا بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ ہم یہاں بھی جو پڑھتے ہیں تو رسول اللہ تک ہمارا سلام پہنچ رہا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن کس نیت سے؟ کہ اللہ پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اس حدیث میں موجود ہے۔ وہ حدیث پوری نہیں پڑھتے، اس میں سے حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ حدیث تو پڑھ کے دیکھ لو۔ تو اگر نبی علیہ السلام کے بارے میں اسٹیٹس تو تاڑے بابے دے شاہی کوئی نہیں نا، ان کی کیا اوقات ہے؟ کیونکہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔